مجھے دی ہے۔ پوچھا وہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ یہ ہوا کہ یہ دو نوجوان میرے ساتھ اس طرح سے چل رہے تھے، اس طرح سے چل رہے تھے جیسا کہ لگ رہا تھا کہ یہ دونوں اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ عمل تھا، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا۔ اللہ کے دربار میں جب پوچھا جائے گا، فرشتوں سے سوال کیا جائے گا، اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ جو عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو رمضان مبارک کے روزے رکھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے میرے محبوب کبریا کو دیکھا ہے؟ اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ آپ کو دیکھا، نہ آپ کے محبوب کبریا کو دیکھا، نہ آپ کے جنت کو دیکھا، نہ آپ کے جہنم کو دیکھا، بلکہ انہوں نے آپ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھا، بلکہ انہوں نے آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات کو پڑھا، انہوں نے ان کے عنوانات کو سنا، اور ان تمام احادیث میں بتلایا گیا یہ ساری چیزیں۔ ان سنی ہوئی باتوں پر یہ سارے لوگ اتنے زیادہ پختہ عمل کر لیا کہ آج یہ آپ پر خدا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت، یاد رکھو جب یہ بغیر دیکھے مجھے، بغیر میرے نبی کے دیکھے، بغیر جنت اور جہنم کے دیکھے مجھ سے اتنا ڈر رہا ہے، اے آسمان کے سارے فرشتوں یاد رکھو آج میں نے ان تمام کو معاف کر دیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ مغفرت کے دروازے سے گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھیے صحابہ اکرام کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ صحابہ اکرام جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ دیدار کیا تھا، آج ہم لوگ احادیث میں، قرآن میں ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان ساتھیوں ہمیں اور آپ کو قرآن سے، احادیث سے ہی عمل کرنا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ قول بہت ہی عمدہ ہے، بشرطے کہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس قول پر عمل کریں، اور عمل کرنا ہمارے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے عمل کرنی چاہیے۔ جب تک عمل نہیں کریں گے خدا کی قسم کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسان کے دو اعمال ہیں، دو ہی، ایک شروع کے اعمال، ایک اخیر کے اعمال ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جوانی میں عبادت کرے تو ان کی عبادت بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے، اور اخیر وقت میں جب وہ بڑھاپے میں عبادت کرے تو اس وقت بھی ان کی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف کے مطابق یا کہہ لیجیے علماء کے قول کے مطابق اگر ہم نے شروع میں عبادت کی، اخیر میں عبادت کی، بیچ میں ذرہ برابر اگر کوئی کمی کوتاہی آ گئی ہے، ہم لوگ اس گناہوں پر، اس کیے ہوئے نازیبا حرکات پر ہم لوگ شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ اے پروردگار عالم، میں نے تیری عبادت کی شروعات کی تھی لیکن شیطان نے مجھے بھنکا دیا، مجھے بگاڑ دیا، اور میں آج توبہ کرتا ہوں تجھ سے کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہ کروں گا۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمارے صحابہ کرام نے وہ وقت دیکھے ہیں، وہ حالات دیکھے ہیں جس حالات کو ہم اور آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ کو بتا دوں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت ہی بڑا بادشاہ، ان کی ایک حسین و جمیل بیوی تھی، وہ جو حسین و جمیل بیوی بھی انتہائی خوبصورت، اور وہ بھی بہت بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کا شوہر کے گھر پر رات کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں ایک فقیر دروازے پر آتا ہے، اور اس فقیر یہ آواز لگاتا ہے کوئی گھر کے اندر جو اللہ کے نام پر 2 روٹی دے دے۔ بس میں یہی بات بول کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا۔ 2 روٹی دے دے، اور یہ آواز اس بادشاہ کے گھر پہنچتی ہے۔ دونوں میاں بیوی کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے،
ان کا شوہر نکلتا ہے کہ یہ کون بیوقوف ہے، کون عیاری مکاری کرنے والا فقیر ہے جو میرے گھر کے دروازے کو اتنی رات میں کھٹکھٹا رہا ہے۔ چنانچہ وہ نکلا، نکلنے کے بعد اس فقیر کو تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے کے بعد لات مکے گھوسے دینے لگے۔ اس کے بعد وہ فقیر اس سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، بلکہ اتنا کہہ کر نکلا کہ اے اللہ، تو نے اسے مالدار بنایا تھا، تو نے اسے بادشاہ بنایا ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے جو مجھے فقیر بنا کر لات جوتے گھوسے کھلوا رہا ہے۔ میں اتنا بول کر رب العالمین اس کے دروازے سے نکلتا ہے۔ چنانچہ نکل گئے۔ نکلنے کے بعد کچھ دن ہوا، کچھ دن ہونا تھا کہ ان کی بادشاہت کے تخت ختم ہو گئے، تخت ختم ہو گئے، مالداری کی دولتیں ختم ہو گئی۔ جب دولت ختم ہو گئی، دنیا کا رسم و رواج ہے، آپ کی اگر دولت ختم ہو جائے گی تو آپ کی بیوی بھی آپ کی نہیں ہوگی، وہ بھی کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی۔ چنانچہ اس بادشاہ کی بیوی اس سے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو، اس لیے کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ چنانچہ طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد وہ عورت ایک شخص سے شادی کر لیتی ہے۔ شادی کرنے کے بعد وہی بادشاہ جنہوں نے تھپڑ مارا تھا، بھیک مانگنے کے لیے اتفاق سے اس فقیر کے گھر پہنچا، اور وہ فقیر بہت بڑا مالدار ہو چکا تھا، بہت ہی بڑا مالدار ہو چکا تھا۔ چنانچہ دونوں وہی صورتحال ہے، وہی وقت ہے، وہی ٹھنڈی کا زمانہ ہے، دونوں میاں بیوی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقیر یہ آواز لگاتا ہے کوئی گھر کے اندر جو اللہ کے نام پر 2 روٹی دے دے؟ وہ جو فقیر سے بادشاہ بنا تھا وہ کہتا ہے کہ بیوی تم بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشحال فقیر نہیں ہوگا، کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی اولاد بھوکی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی بیوی، ان کے ماں باپ بھوکے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ یہی بھوکا ہو اور مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ اے بیوی اٹھاؤ یہ سارے کھانے اور فقیر کو دے آتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے دے آؤ۔ چنانچہ سارے کھانے کو اٹھایا اور اس